اب میں خطیب امریکہ مولانا سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس نورانی جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ محترم المقام قابل صد احترام استاد محترم حضور سیدی آفتاب کتابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، شرکائے جلسہ عظمت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم مل کر ایک مرتبہ اپنے محسن آقا و بلا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر عظمت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بندہ مومن کسی حیت میں کسی مجلس میں 3 مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت نے بڑی عرض کے ساتھ فضائل درود شریف جمع کیا، اور اہل ایمان کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں نیکیاں شامل ہو جائیں اور اہل ایمان مغفرت یافتہ ہو کر محفلوں سے اٹھیں۔ یہی مقصد کو لے کر اہل سنت و جماعت کے خطبہ، مقررین، سامعین سے بار بار درود پڑھنے اور پڑھوانے کی خواہش ہے۔ 2 بار میں نے آپ سے درود پڑھوایا، اور ایک مرتبہ اس حدیث پاک کی خوشخبری میں شامل ہونے کے لیے عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں یہ عقیدہ و ذہن لے کر کہ ہم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جامع مسجد سنی پورہ سکندرآباد میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مختار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں اپنی قبر انور شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے ہمارے اس درود پاک کے پڑھنے کو راست طور پر اپنے کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارے اس جلسے کو اپنی چشمان مبارک سے راست دیکھ رہے ہیں۔ اس ذہن کو لے کر عقیدہ اہل سنت و جماعت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اب درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حیدرآباد کے اطراف و اکناف اضلاع میں مختلف مقامات و مساجد 42 سال سے اہل سنت و جماعت کی ترویج اور اشاعت کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ 42 سال پہلے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا اور ساتھ تمام کسی نہ کسی عنوان کو لے کر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت سنیوں کے درمیان آ کر عقائد اہل سنت و جماعت کی مضبوطی کا کام کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی مسجد نہیں ہے سنی پورہ کی مسجد. 42 سال پہلے بھی اس مسجد میں جلسہ کا انعقاد ہوا تھا اور گاہے گاہ میں اس مسجد میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. آج 42واں جلسہ عظمت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے کا ایک جلسہ ہے. قابل مبارکباد ہے یہاں کی کمیٹی، یہاں کے سنی حضرات، لیکن یہاں پر جو سامعین کی تعداد ہے اس کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شعور کو کیا ہو گیا. ہمارا شعور کتنا سست پڑ گیا. ہمارا شعور اتنا سست پڑ جانے کی وجہ سے وہابی لوگ، بدعقیدہ لوگ، اہل حدیث لوگ ہمارے بچوں کو اپنے دامے فریب میں لے کر چلے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان ان کے دامے فریب میں پھنس جاتے ہیں. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت آپ کے درمیان آتی ہے، آپ کی تربیت کرتی ہے کہ یہ عقیدہ ہے، اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. کیا وہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے وہ بتایا جاتا ہے. ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے بیان کیا جاتا ہے، ان کی عظمت بیان کی جاتی ہے. ہم ان کی کیوں تقلید کرتے ہیں، کیوں تقلید کرنا ضروری ہے وہ بتلایا جاتا ہے. آپ کو کاؤنٹر کویسچن سکھایا جاتا ہے. کوئی بدعقیدہ اہل حدیث آپ کو سوال کرتا ہے تو آپ کاؤنٹر کویسچن کر کر اس کو جو ہے لاجواب کر کے اس کو بڑھا دے سکتے، اس کے دامے فریب میں نہیں آ سکتے. یہ وہ مبارک جلسے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے سب سے بڑے امام، تابعی بزرگ ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے کوئی 30 صحابہ اکرام کی زیارت سے مشرف ہوئے. اتنے بزرگ تابعی. اور آپ نے کوئی 4000 اساتذہ و شیوخ کے ساتھ علم دین، علم حدیث، علم تفسیر کو حاصل کیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اور ہم اپنی زندگیوں کا اگر محاسبہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہم بچپن سے لے کر آج تک اتنی عمر تک کتنے اساتذہ کرام سے ہم نے علم دین حاصل کیا. ہو سکتا ہے پرائمری اسکول گئے، مڈل اسکول گئے، ہائی اسکول گئے، کالج کیے، پی جی کیے، پی ایچ ڈی کیے ہوں گے. اگر آپ اتنی اپنی لائف میں کتنے ٹیچرز ہیں آپ کے کاؤنٹ کر لیجیے اور آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، تقابل کریں کہ آج سے 1300 سال پہلے 300 years ago 1300 years ago 1300 years ago کی بات کروں، پہلے 1300 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر کسی صاحب کے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ وہاں سفر کرتے، ان کی زیارت کرتے، ان سے شرف تلمس حاصل کرتے، بیٹھتے، حدیث سنتے اور آپ ان سے اکتساب علم کر کے پھر اپنے مقام پر واپس ہوتے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ان سے میں نے یہ حدیث لیا، یہ حدیث کا متن پڑھا اور اس کا معنی و مفہوم کو ان سے سمجھا. یہ میں انہیں اپنے اساتذہ میں شامل کرتا ہوں، یہ میرے استاد. اب اس طرح 4000 کوئی اساتذہ وہ شیوخ آپ اندازہ لگائیں ان کے علم کا
کہ کتنا انہوں نے علم حاصل کیا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر علم سریا پر بھی پہنچ جائے، علم سریا ستارہ ہے، سریا پر بھی پہنچ جائے تو ملک فارس کی زمین سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ سریا کے مقام سے بھی علم کو حاصل کر گئے. بعد میں اس حدیث کی تحقیق کی گئی تو فارسی نسل حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ واحد یکا و تنہا ذات ہے جنہوں نے اتنا علم حاصل کر کے خدمت دین کیا. آپ کے ہم عصر مجتہدین علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا علم تھا، اتنی ذہانت تھی، آپ کی اتنی فراست تھی کہ بعض مجتہدین کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کو اٹھائیں اور کہیں کہ یہ سونا ہے تو ان کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ اس مٹی کو سونا کو ثابت کر سکتے ہیں. آپ منتظر لگائیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کام ہو سکتا ہے. آپ کے ہم عصر علماء مجتہدین آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کوئی ایسے معمولی ذات نہیں ہے. امام اعظم ابو بہت متقی، پرہیزگار، عبادت گزار. مجھ سے پیش رو آپ نے جناب محمد مجیب قادری نائب صدر استقبالیہ سے انگلش میں انگریزی زبان میں تقریر سماعت فرمائی. آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت اور آپ کا اسٹیٹس اور آپ کی زہد و تقوی کو آپ کے سامنے رکھنے کا انہوں نے شرف حاصل کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تجارت کرتے تھے وہیں خدمت دین بھی کیا. خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ میں نے ملاحظہ کیا فجر کی نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلی پر بیٹھے تھے. انتظار کیا، اشراق کا وقت ہوا تو آپ نے اشراق کی نماز پڑھی اور پھر جب پلٹ کر بیٹھے تو لوگوں کا ازدحام مسجد میں داخل ہونے لگا. اب میں دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کیوں بیٹھے ہیں میں یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا. اشراق سے آپ جب فارغ ہوئے اور پلٹ کر بیٹھے تو لوگ آپ کے پاس آنے لگے، یعنی ساری مسجد بھر گئی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین ان کو پڑھا رہے تھے. دین کی تعلیم، فقہ کی تعلیم ان لوگوں کو دے رہے. اور یہ سلسلہ تقریباً ظہر سے قبل تک چلتا. پھر میں کیا دیکھتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہیں. تھوڑا آرام کرتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے تو امام اٹھ کر پھر وضو کر کے نماز ظہر ادا کرتے ہیں. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس تدریس میں مصروف ہو جاتے ہیں تاکہ عصر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر عصر کے بعد آپ اپنے گھر کو تشریف لے جاتے ہیں، مغرب کے لیے آتے ہیں، مغرب تا عشاء پھر درس دیتے ہیں. پھر عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رات بھر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے. یہ معمول خطیب بغدادی نے بیان کیا. پھر فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان المبارک میں یہ معمول مقدس تھا کہ ایک رمضان میں 61 قرآن 61 قرآن کمپلیٹ کرتے تلاوت قرآن مجید کیا. ایک قرآن مجید دن میں تلاوت کرتے، ایک قرآن مجید رات بھر میں تلاوت کرتے. یعنی رمضان کے 30 دن اور 30 رات 60 قرآن ہو گئے اور نماز تراویح میں ایک قرآن کی تکمیل فرمایا گیا. اس طرح 61 قرآن رمضان میں تکمیل کرنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے. اتنے بڑے عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، اللہ و رسول کی بہت بڑی مقبول ترین ذات کا
نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فقہ کی تدوین فرمائی، خدمت دین کیا اور حنفی فقہ تدوین کر کے اہل ایمان پر احسان کیا. دوسرے ائمہ مجتہدین حضرت امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رضی اللہ عنہم بھی آپ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے. آپ نے یہ چار ائمہ کرام حق ہیں. ہمارے پاس دین اسلام میں اجماع ہے علماء کرام کا، کسی ایک امام کی پیروی کرنا ضروری ہے. آپ امام کی پیروی کے بغیر قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. امام کی پیروی، کوئی ایک امام کی پیروی، چاروں امام اپنی جگہ حق اور سچ، چاروں راستے جنت میں جا کر ملتے ہیں. چاروں کا راستہ ایک ہی ہے جنت، لیکن ایک امام کی پیروی کرنا ہے، فالو ایک کو کرنا ہے، دوسرے تین امام کو حق جاننا ہے. وہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت داتا گنجوش علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاہور، جو خواجہ غریب نواز سرکار سے پہلے لاہور برصغیر ہند کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے. حضور داتا گنجوش فرماتے ہیں، اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گیا اور وہاں پر مجھے اونگ آئی اور میں نے خواب میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف، اور میں نے جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، میں آگے بڑھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت کو بوسہ دیا اور پھر سوال کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نورانی چہرے والے، ضعیف باریش سفید داڑھی والے ایک ضعیف شخصیت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر آ رہے تھے. میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کشف المحجوب میں حضور داتا گنجوش علی حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، خواب بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے سند ہے، کوئی معمولی بات نہیں، ناقابل انکار بات ہے. کوئی انکار کرتا ہے تو محروم رہے. اب کیا عزیزان گرامی، اہل کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت ان مبارک جلسوں کو انعقاد کر کے ہمارے ایمان کو، عقیدے کو بچانا چاہتی ہے. آپ سے گزارش ہے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا ساتھ دیں. یہاں جب بھی پروگرام رکھیں آپ یہاں پر شریف میں گشت کریں، لوگوں کو ترغیب دے کے آئیں اور اپنا عقیدہ سیکھیں. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا 42واں سالانہ مرکزی جلسہ عظمت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج، جامع مسجد افضل گنج جو نئے پل کے پاس ہے، عثمانیہ دوا خانے کے پاس مشہور مرکز ہے. آپ لوگوں کے لیے کوئی محتاج تعارف نہیں، لیکن ضمناً میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہاں پر صبح 10 بجے اتوار کو مرکزی جلسہ منعقد ہو رہا. آپ تمام